کہ آپ پاکستان میں رہتے ہو کیسے کرائم کے خلاف آواز اٹھا سکتے؟ جب اٹھاتے ہیں ہم اسکرین سے آؤٹ کر دیے جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے۔ ٹھیک ہے، وقت ہے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آواز نہیں اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ لوگ ہمیں اسکرین سے آؤٹ کر دیں گے۔ کیا سوچتے ہیں آپ؟ مسئلے نہیں آئیں گے آواز اٹھائیں گے تو مسئلے نہیں آئیں گے؟ ہمیں اسکرین سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو کیا ہم اسلام چھوڑ دیں؟ اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیں؟ حکمت جو ہے وہ یہ کہتی ہے، سب سے پہلے حکمت یہ کہتی ہے کہ میں نے لانگ رن کے اندر اپنے تمام تر بچوں کو کیسے بچانا ہے، حکمت یہ کہتی ہے سب سے پہلے۔ اگر حکمت سے ٹھیک ہے یہ سر۔ والی آواز نہیں آ رہی، لانگ رن کا مطلب اللہ کی راہ میں چلاتے ہوئے سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کی راہ پہ کیسے لے کے آنا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، آخرت میں کیسے بچانا ہے۔ اگر حکمت یہ والی آواز نہیں دے رہی تو وہ حکمت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، وہ آپ کی اپنی بزدلی ہے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جنرل آرڈر یہ ہے اس وقت سوچ۔ سو ٹھیک ہے سر۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب حکمت کرو تو جب اس کا کیا مطلب ہے، وہ نواز شریف والی حکمت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پاکستانی امی یا پاکستانی ابو والی حکمت کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حکمت عملی جو ہے نا، حکمت عملی جو اسٹریٹجی ہے آپ کی، وہ بہت وائز ہونی چاہیے اور بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے اور بہت پرسسٹنس دکھائیں گے آپ اللہ کی راہ میں کہ بھائی میں نے تو چھوڑنا تو نہیں ہے کام، تو پھر پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، کام تو نہیں چھوڑنا ہم۔ پاکستان امیزنگ کیس اسٹڈی ہے، یاد رکھیے گا۔ امیزنگ کیس اسٹڈی کس کے لیے؟ کہ ٹریننگ کیسے دینی ہے اپنے بچوں کو ایڈورس سرکمسٹانسز کے اندر جوان ہونے کی، اسلام پہ چلنے کی۔ مجھے نہیں پتا یہ پی جی سی کیا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان گورنمنٹ کالج کوئی کالج نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو، چلے میں اپنے خیال کیا لگاؤں، ٹھیک ہے؟ سو جو بھی واقعہ آپ کے ساتھ گورنمنٹ نے کر کے دینا ہے آپ کو، اسلام کے اوپر نہ چلنے کے لیے، یا غیر گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو یا جو بھی ہو، وہ ایک ون مور ریزن ٹو گو ٹوورڈ اسلام، ون لیس ریزن ٹو گو ٹوورڈ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی طرف جانے کا ایک اور وجہ ہے کہ مسئلہ آ رہا ہے، ایک کم وجہ نہیں ہے کہ مسئلہ آ رہا ہے۔ مسئلے آتے ہیں تاکہ ہم اسلام کی طرف اور زیادہ تقویت پکڑیں، رادر کہ ہم سوچیں ہاں اسلام پہ تو چلنے کی پھر کوئی ہمیں کوئی وہ ہو گئی ہے، استثناء مل گیا ہے۔ اسلام سے استثناء نہیں ہے، نہ ہی کسی کام سے کوئی استثناء نہیں ہے، آپ کو کسی بھی لیول پہ کوئی استثناء نہیں۔ تو اگر آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، یہ نہیں لینا، ایسے آپ نہیں لے رہے، جنہوں نے سوال کیا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کا مطلب ہے کہ کوئی انسان اگر لے رہا ہے، سو ٹھیک ہے سر۔ میک شیور یو انڈرسٹینڈ، دنیا جب تھینک یو خلاف سر۔ ہوتی ہے تب سنت اپنے اصلی رنگ میں جو ہے نا وہ عمل پیرا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تمام انبیاء کی سنت۔ دنیا ہی نہیں خلاف ہوئی تو آپ نے کوئی تو صحیح راستہ تو نہیں پک کیا۔ اسلام آسان راستے کا نام ہے ہی نہیں سر، اس کو یہ بتایا گیا ہے، اس کو بھی اور اس کو کچھ اور بھی غلط بتایا گیا۔ اسلام پہ چلنا ہے، مسئلے تو آئیں گے سر، یہ دنیا کے سر ڈیزائن میں ہے یہ، یا اللہ کی راہ میں آئے اور آپ کو مسائل آئیں، یہ دنیا کے ڈیزائن میں۔ سر جی آپ کی ویڈیوز دیکھ کے فیئر لیس ہوں سر، آپ کی اچھا، باتوں سے تھوڑا فیئر کم ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ مطلب کہ مسلم کی اصلی آئیڈینٹی کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کسی سے نہیں رہتا۔ اس وقت تو غیر اللہ مسلم بھی خیر۔ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ صرف پاکستانی ہے جو ڈرتے ہیں، غیر مسلم بھی آج کل کا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہم پاکستانی نے اسلام میں وہ استثناء لے لیا ڈر کا، کہ میں ڈرپوک ہوں تو اسلام مجھے کور دیتا ہے، اسلام میں کوئی ڈرپوکوں کے لیے این آر او نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی فلسفے میں نہیں ہے، کوئی فلسفہ بچ نہیں سکتا، بزدلوں کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں فلسفے۔ تو یاد رکھیے گا، مسائل جو ہے نا وہ آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے آتے ہیں، اسلام کا فلسفہ وہ یہی ہے۔ آپ کو مسائل آ رہے ہیں تو آپ کی ہمت کم ہو رہی ہے تو پھر کسی نے صحیح اسلام نہیں سمجھایا ہمیں، اوکے؟ میں تو جس ٹائم پہ مسائل میں نہیں تھا، تو سچ بتاؤں میرے اپنے گھر والے بھی مجھے بڑا شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، اتنا تو نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو نہیں ہوتا ایسے اسلام میں، ایسے تو آج تک نہیں ہوا، تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ الحمدللہ مسائل آئے، ثم الحمدللہ، مسائل کی دعا نہیں مانگ کیونکہ میرے نبی نے منع کیا ہوا ہے، مگر ایکسپیکٹیشن لگا کے رکھی ہے کیونکہ میرے نبی نے کہا آئیں گے، تو مسائل تو آئیں گے، یاد رکھیے گا۔ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو آپس میں اکٹھا رکھیں، وہ آپ کی طاقت کا ذریعہ ہے، میرے بھی گھر والے میری طاقت کا ذریعہ ہے، اوکے؟ میرے گھر والے ہی مجھے
جس طریقے سے دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے میرے سے بات کرتے ہیں، اور جو طاقت وہ دے سکتے ہیں، پھر میرے دوست بھی جس طریقے سے دیکھتے ہیں، الحمدللہ، وہ آپ پہلے اپنے گھر والوں پہ کام کریں، اپنے دوستوں پہ کام کریں، کیونکہ جب دنیا خلاف ہوگی تو آپ کو یہ لوگ چاہیے ہوں، ہر انسان کو چاہیے ہوتے ہیں، ہماری جبلی تقاضے ہیں۔ تو یہ پہلے اپنی ختیجہ ڈھونڈیں، اپنا علی ڈھونڈیں، اپنا ابو بکر ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ یہ گھر پہ پہلے تیاری پکڑی، اور پھر جب وہ آپ کو مل جائیں، ان کو تیار کر لیا آپ نے، اس کے بعد پھر اگلا مسئلے پھر کیا کا ویٹ کرو، ایسے ہوتا ہے۔ حکومت نے جی اسکرین، پتہ نہیں کیوں آپ نے بولا اسکرین پہ پابندی لگا دی، تو لگا دے اسکرین پہ پابندی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حکومت تو بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ حکومت نے ابو حنیفہ کو قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو خارجی کہتی تھی حکومت، یہ جو آج کل مجھے کہتے ہیں نا خارجی، یہ ابو حنیفہ کو کہتے ہیں، جن کو جو لوگ مجھے آج کل خارجی کہہ رہے ہیں وہ حنفی ہیں، حکومت نے ابو حنیفہ کو خارجی کہہ کے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں اسکرین سے آؤٹ کر دیا آپ کو تو یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اتنا نخرہ ہے کہ مسلمان کا اتنا نخرہ، اسکرین سے آؤٹ کر دیا، یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ مسئلہ ہوگا جب آپ کے گھر والے آؤٹ کر دیے جائیں گے، آپ آؤٹ کر دیے جائیں گے، آپ کے سامنے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کے سامنے آپ کو آؤٹ کر دیے، یہ ہوتے ہیں مسائل۔ آپ کا مشن ڈیمیج ہوگا، غلط پروپیگنڈا آپ کے نام پہ مشہور ہوگا، بچے کنفیوز ہو رہے، یہ آپ کے اسٹریس پوائنٹ ہونے چاہیے، یہ ہوتے ہیں مسائل۔ دین کے کاموں میں اس طرح مسائل نظر آتے ہیں کہ میسج کو چھوڑ دیا اور نیچے کچھ اور کسی اور لیول میں پروپیگنڈا کر کے پورے کے پورے پلیٹ فارم کو ڈیمیج کیا جا رہا۔ آپ ہی کہ ہم دین، ہم فلسفہ، مسلمان اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہوئے اسلام کے نام پہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، ہم نے تیرے دین والی بات نہیں پوری کرنے دینی تجھے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتے ہیں مسائل، پڑھنے تب آپ کو دھچکا لگتا ہے، رونا آتا ہے، درد ہوتا ہے، ٹیس پڑتی ہے۔ تو یہ کوئی مسائل ہے؟ حکومت شیطان نے سر آ کے میں سے لڑائی کیا، آپ نے یہ کہا ہے شیطان نے آپ سے لڑائی کی ہے، تو پھر تو آپ اچھے مسلمان ہو گئے۔ شیطان آپ کو جفیاں ڈال رہا ہو، آپ کی تعریفیں کر رہا ہو، تب مسئلہ ہو، میں کہوں گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہو اسلام میں تو تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں شیطان آپ کے خلاف ہو گیا ہے، تو شکر ہے شیطان آپ کے خلاف ہوا ہے، اپنے کانسیپٹ تو کلیئر رکھیں، تصویر الٹی پکڑی گئی، تصویر سیدھی کر لیں، شاباش، ٹھیک ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ حق کے اوپر ہوں اور آپ کو مسائل نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ حق کے اوپر ہیں اور مسائل نہیں آ رہے تو چیک کر لیں، آپ ڈبل چیک کر لیں، آپ حق پہ نہیں لگ رہی، ایٹ لیسٹ زیادہ دیر تک تو آپ نہیں چل سکتے حق کی راہ پہ اور مسائل نہ آئیں۔ دنیا کا نظام ہی نہیں ہے، یہ شیطان کا نظام ہے، جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس نے استثناء لی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ پھر حشر برپا کرنے دینا، ان کے ساتھ غدر مچانے دے، مجھے اس ٹیسٹ میں سے ان کو نکلنے دینا، اتنی راہ میں آئے تو مجھے میں تنگ کرنے کے ہر طریقے کے تنگ کرنے کا مجاز تو ہوں، تو کرے گا وہ تنگ۔ سو یہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے جب تنگی آتی، مطلب آپ کا مشن کلیئر ہو جاتا ہے۔ آسان تو نہیں ہوگا نا، ظاہر ہے، آسان ہوگا تو اسلام تھوڑی ہوگا، ٹھیک ہے؟ بدھزم بہت آسان، بدھزم یا پولین کرسچینٹی بہت آسان مذہب ہے، وہ جوائن کریں، عیاشی کریں، شاباش، ویکیشن بنائیں، نیپال جائیں، آسان مذہب، اپنا اپنا سوچیں، ٹھیک ہے؟ آسان مذہب، یا پاکستانی ورژن آف اسلام میں بھی حج، آسان مذہب، آسان مذہب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، صحابہ کا دین آسان مذہب نہیں، سخت، سخت اسلام ہو۔ پاکستانیوں کا اسلام اپنا اپنا گھر بچاؤ، عیاشی کرو، بیویاں بچے پالو، بس بچ کے نکلتے رہو، پتلی گلیاں ہو جایا کرو، جب کچھ بڑے مصیبت محلے میں آئے نکل لو بس پتلی گلی، اپنے بھی بچے، یہ آسان مذہب، یہ ایسے نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب نہیں۔